نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اقوال صالحین پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ یہ تینوں چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، اور ہر ایک کی تفصیل، تشریح، تفسیر اور علماء صالحین کے اقوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح اور باہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ ختم نبوت کو کس شان سے بیان فرمایا، اور ختم رسالت و نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ختم فرما دی ہے۔ چنانچہ ان آیات قرآنی اور احادیث نبویہ سے اس عقیدے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عقیدہ اسلام کے اہم ترین عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لاکھ چاہے وہ کتنی ہی عبادات، ریاضات اور اعمال صالحہ یہ سب کچھ کرتا رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتا تو بالکل وہ کافر اور مرتد ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ ناظرین اکرام، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام الہی میں بیان فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث نبویہ میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ایک عقلی عقیدہ بھی ہے۔ عقلی عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ عقلی باتیں اس سلسلے کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، غور سے سنیے اور اس کو یاد کیجیے۔ نمبر ایک، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے کہنے سے انسانوں نے یا مسلمانوں نے جنات، فرشتے، جنت اور دوزخ کا علم رکھ لیا، اس کو مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تو اسی خدائے احکم الحاکمین کے کہنے پر عقیدہ ختم نبوت کو ماننا لازم ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے ان چاروں پانچوں چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہر ایک حکم کے اندر ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے کلام مجید کے اندر بڑی شان سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر دو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی کا سلسلہ چلایا، نبوت و رسالت کا سلسلہ چلایا، اور اس سلسلے کو آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر اس کو بند فرما دیا، اور امت کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کو بھیجا، اور امت کی رہنمائی ان کے سپرد کر دی گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس چیز کو جب تک چلائے وہ چلتی رہے گی، اور جس چیز کو جب بند کرنا چاہے وہ بند کر دے گا۔ تو اس میں کسی طریقے کی دو رائے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، اور آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسرے فرد کو اللہ کا نبی مانے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ آخر کار ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کی رحمت کے، سوائے اس کی ذات کے۔ اب جب ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کرنا ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ نمبر 4،
اگر اتنی بے شمار آیات و احادیث جن میں عقیدہ ختم نبوت اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اگر یہ عقیدہ بھی قطعی نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم عقیدہ نہیں ہے، تو پھر عقیدہ کون سا ہو سکتا ہے کہ اتنے دلائل اور اتنے احکامات، اتنے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شاید ہی کسی اور عقیدے کے متعلق اتنی ساری آیات و احادیث نبویہ بیان کی گئی ہوں، تو یقیناً یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ایک قطعی عقیدہ ہے کہ جس کا منکر مرتد و کافر ہے۔ نمبر 5، عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، علماء صالحین، حتیٰ کہ ہر ذی شعور مسلمان کا ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو یقیناً جو ذی شعور نہیں ہے وہی اختلاف کرتا ہے، وہی دوسری طرف جاتا ہے اور گمراہ اور کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کو 2 طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، نمبر 1، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد 33 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ جی ناظرین اکرام، 33 جھوٹے نبوت کے دعوے دار، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی اپنی احادیث نبویہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس وضاحت کو ماننا اتنا لازمی ہے اور اتنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اتنے سارے دلائل اور اتنے ساری وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی دغا باز جھوٹے شخص کو نبی مانے تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو خود بیان فرمایا ہے۔ نمبر 7، خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف میں قرآنی آیات جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے ہیں۔ اتنے فضائل اور کمالات پانے کے باوجود بھی یہ نبی نہ ہو سکے، چہ جائے کہ کوئی ایسا شخص جس کو کوئی نہ جانتا ہو، جس کی کوئی اوقات نہ ہو، جس کے کوئی فضائل نہ ہو، جس کے کوئی کمالات نہ ہو، وہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے، کیوں کر وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب اتنی سارے فضائل و کمالات کے باوجود یہ نفوس قدسیہ اس منصب کو نہیں پہنچ سکتی تو دوسرا شخص کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات اور ہے کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہم السلام گزرتے گئے اور وہ آنے والے نبی کی خبر دیتے رہے۔ کیوں خبر دیتے رہے؟ کیونکہ ابھی تک سلسلہ نبوت و رسالت بند نہ ہوا تھا، لیکن جو ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوتی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد ہی اپنے بعد کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پیراہے کو سمجھیے کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہم السلام آنے والے نبی کی خبر دے رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بعد جھوٹے نبیوں کی خبر دے رہے ہیں۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں تھا۔ ہاں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ضرور پیدا ہوں گے اور ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک ان کی تعداد مکمل نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا ان ساری احادیث، ساری عقلی باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور افضل ترین رسول ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سلسلے سے جڑے رہیے، اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیے،
اور آگے پہنچاتے رہیے تاکہ یہ سلسلہ کسی نہ کسی کی ہدایت کا سبب بنے، راہ نجات کا سبب بنے، اور آپ کے شیئر کرنے سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ راہ نجات بنے۔ یقیناً یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی حفاظت، جس کی پہرے داری پر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، اور یقیناً حضور اس پر توجہ رحمت فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ملاقات ہوگی اپنے اگلے سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔